اس وقت اہل سنت کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کو بھی گالیاں دینی شروع کر دیں۔ ایسے فتنہ پرور پیروں سے، ایسے جعلی مفتیوں سے بھی تھوڑا سا اپنا دامن بچائیں۔ اتحاد اہل سنت ایسے ہی ہوگا کہ ایسے لوگوں کو آپ مسترد کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس وقت عالمی حالات، پاکستان کے اندرونی حالات اور خصوصاً افغانستان میں طالبان کی فتح کے بعد بڑی قوتیں جو ہیں ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وہ نکل تو گئے یہاں سے، لیکن اب وہ منصوبے یہ بنا رہے ہیں کہ کس طرح اپنی خفت مٹائیں۔ جو ہمیں جس ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے سر ڈال دیں۔ یہاں جو سیکولر طبقہ ہے وہ سارا، خصوصاً جو برس اقتدار ہے اور جو میڈیا پہ قابض ہے، وہ بھی آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا ایشو کھڑا کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کی اور اسلام کی اور خصوصاً پاکستان کی بدنامی ہو، اور وہ یہ شو کریں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اسلام کے ساتھ اس دور میں نہیں چلا جا سکتا، اور جو چل رہے ہیں یا جو اسلام کا نام لے رہے ہیں، سب سے زیادہ قصوروار وہی ہیں جو دنیا میں مختلف جگہوں پہ مختلف حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور خصوصاً پاکستان میں ایک تو اسلام کے ساتھ، دوسرا محب وطن پاکستانیوں کے ساتھ، تیسرا سب سے اہم اس وقت اہل سنت کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ علماء حق، علماء ربانیین جو مسلک اہل سنت پہ چلنے کے، مسلک اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے دعوے دار تھے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان حالات سے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو نکالیں، ان کی رہنمائی فرمائیں۔ اب بہت سارے اہل حق جو ہیں وہ اپنی اپنی مسندوں پہ مطمئن بیٹھے ہیں، کچھ خاموش بیٹھے ہیں، کچھ خوش بیٹھے ہیں، لیکن کچھ شرپسند ان میں سے جن کی شاید ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ یہ سب سے بڑا طبقہ جو پاکستان میں اہل سنت و جماعت ہیں، ان میں انتشار اور افتراق پیدا کیا جائے، ان کو آپس میں لڑایا جائے، یہ باہم دست و گریباں رہیں تاکہ پاکستان میں کبھی بھی یہ اٹھ نہ سکیں، یہ کبھی بھی منظم نہ ہو سکیں، یہ کبھی متحد نہ ہو سکیں، یہ قوت میں نہ آ سکیں۔ اور اس کے لیے گزشتہ سال جب کچھ مختلف مسالک کے درمیان حالات کشیدہ ہوئے، خصوصاً ایک طبقے نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بدزبانی شروع کی، تو کچھ تو اہل حق وہ تھے جو جواب دینے کے لیے میدان میں آئے، اور الحمدللہ انہوں نے حق ادا کیا۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہم سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور کچھ افراد کی ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ مخالفین کو کوئی جواب دیں، دلائل کے ساتھ ان کی زبان بند کریں، وہ اہل سنت کے خلاف لگے ہوئے، وہ آپس میں لڑانے کے لیے وہ مسائل جو آج کے نہیں ہیں، صدیوں کے ہیں، لیکن ان پہ الحمدللہ ہمارے اکابرین کا جو موقف ہے، کسی مسئلے پہ سکوت اختیار کیا ہوا ہے، کسی مسئلے پہ کھل کے بیان کیا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی کہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ بھئی ان چیزوں کی وجہ سے تم میدان میں نکلو اور آپس میں لڑو۔ ان مسائل کو اٹھا کے اہل سنت کے اندر، فرقے تو پہلے بنے ہی ہوئے جو ہوئے ہیں، اہل سنت کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کر دیا گیا ہے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ، اور میں تو ایسے نہیں چاہتا تھا اس میدان میں، پچھلے سال بھی آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس طرح بد زبانی کی، گالی گلوچ کیا، اور میں تقریباً جانتا تو سب کو ہوں کہ پہلے وہ کس کس کو گالیاں دیتے رہے، اب پھر کس کو گالیاں دینی شروع ہو گئے، اور اب جو
گالیاں دینے والے تھے آپس میں اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، اور جو ہم جیسے ان کے ہاتھوں کسی نہ کسی طرح کو جو شرفاء، میں تو خیر نہیں بچا ہوا تھا، جو شرفاء ان کے ہاتھوں بچے ہوئے تھے ان کو بھی گالیاں دینی شروع کر دیں، اور ان کی دار روٹی بھی اسی پہ چل رہی ہے کہ بھئی یہاں کچھ دن یہاں رہو، کچھ دن برطانیہ جاؤ، اور وہاں جا کے بھی یہ انتشار کا بازار گرم کرو، آپس میں لڑاؤ سنیوں کو، اور تماشا دیکھو، اور جن قوتوں کے ہاتھ میں وہ کھیل رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کروانا چاہتی ہیں ان سے۔ اب پھر پاکستان پہ حملہ آور ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی نئے سے نئے شوشہ، کوئی نئے سے نیا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں تاکہ اہل سنت تقسیم ہو جائیں، اہل سنت آپس میں لڑیں۔ دعوے دار اس بات کے بھی ہیں کہ وہ اہل سنت کے ٹھیکیدار بھی ہیں۔ تو میری آج کی یہ گزارشات تو تمام علماء سے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں جو کھل کے سامنے آ چکے ہیں اور ان کا خبث باطن بھی باہر آ گیا، ان کو بالکل مسترد کریں، اور ان کو نہ عالم ہیں وہ، نہ اہل سنت ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں ساری چیزوں سے۔ وہ تو فتوے دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، لیکن الحمدللہ میرا فتوے کا تو منصب کوئی نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ عام سنی کی نظر میں اب وہ تقریباً فارغ ہیں، اور پچھلے سال اس کا مظاہرہ انہوں نے دیکھ لیا تھا ناصر باغ میں اور بہت ساری جگہوں پہ۔ تو میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں اگر کچھ تھوڑا بہت بھی آخرت کا، موت کا، خدا کا خوف تھوڑا بہت بھی اگر ہے تو ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ رستہ اچھا نہیں ہے، اس رستے سے باز رہو۔ یہ جن چیزوں پہ آپ لوگ خود فتوے لگاتے تھے آج آپ انہی کے دائی بنے ہوئے ہو، آج آپ انہی مفسدوں کے خلاف، جن مفسدوں کے خلاف آپ بڑے چیخ پکار کر کے آوازیں بلند کر کے فتوے لگاتے تھے، آج آپ ان کی زبان بنے ہوئے ہیں۔ پہچاننے خود کہیں کسی چیز کی سزا تو نہیں ملی کہ آپ کو راہ حق سے محروم کر دیا گیا ہے، مسلک حق، ہدایت والے مسلک سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس پہ خود بھی سوچیں اور فقیر کی اس گزارش پہ بھی غور کریں، اور یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس سے اہل سنت کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور وہ پیر میں نے دیکھا ہے جو بڑی منت سماجت سے کسی کو ٹائم نہیں دیتے تھے، آج کل دو بچے اکٹھے کر کے بھی سوشل میڈیا پہ فوٹو میں اتروا کے ڈال رہے ہیں، لوگ سمجھیں کہ ہم بڑے مقبول ہیں اور ہم روز آ جا رہے ہیں۔ آج کل خود فون کر کے لوگوں کو اپنی دعوت کا، تو ان کو تھوڑا سا خیال آ جانا چاہیے تھا۔ اب 2 سال ہو گئے اس مسئلے کو چلے ہوئے، کہیں نہ کہیں تو بندہ رکتا نہ آ کے کہ یار میں یہ غلطی کر چکا ہوں، یہ کر چکا ہوں۔ حسد ویسے تو ایسی بلا ہے کہ اس سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فنا کر دیتا، تباہ کر دیتا آدمی کو۔ حسد کھا جاتا ہے، انسان کی نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، اور انسان کی صلاحیتوں کو بھی برباد کر دیتا ہے، اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی شاید ختم ہو جاتی ہے۔ اور کسی کے حسد میں اتنا آگے نہ جائیں، آپ اتنا آگے نہ جائیں کہ واپسی کا رستہ پھر قبر کے سوا اور کوئی نہ رہے، اور وہاں جا کے تو یہ ساری پیریاں اور ساری پگڑیاں اور سارے جبے اور کبے کوئی نہیں دیکھے جائیں گے، وہاں تو آپ کا عمل دیکھا جائے گا کہ آپ کیا کرتے رہے۔ اہل سنت، اہل حق، ان کو اس وقت جوڑنے کی ضرورت ہے، ان کو اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی ضرورت ہے۔ جتنی ہم کوشش کرتے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے پھر فتنہ پرور کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، اور وہ آ کے پھر لوگوں میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو میری تمام علماء سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس سے بچیں، اور اسٹیجوں پہ وہ مسئلے لائیں نہ جو عوام بیچارے بھی سن کے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ سنی علماء کیا کر رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی بھی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم مجمعین کی عظمت و شان، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے بارے میں کوئی مسئلہ کہیں بھی تھا ہی نہیں۔ سنی ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل و جان سے ان پہ قربان نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کی کثر شان کرے، جن کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہیں، جن پہ اللہ راضی ہے، جن پہ اللہ کا رسول راضی ہے۔ ایک تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ بچیں خدا کے لیے، اس فتنہ و فساد سے بچیں پھیلانے سے، خود کو بھی بچائیں، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو آج تک کرسیوں پہ بٹھایا، عزت دی، ایک تقریر کا کئی ہزار روپیہ بھی آپ کو دیا ہاتھ میں، ان کو بھی بیچاروں کو بچائیں، ان کو بھی آپ نے پریشان کیا ہوا۔
نمبر 1۔ نمبر 2، میں عوام اہل سنت سے خصوصاً جو جلسے کروانے والے، سٹیجیں لگانے والے ہیں، ان سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ وہ بڑا دیکھ بھال کے جو حضرات جن کو وہ بلا رہے ہیں آج کل سٹیجوں پہ، کوئی ایسا فتنہ پرور نہ بلائیں جو آ کے لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کی محبت کی بجائے آپس میں لڑا کے چلا جائے، دو گروہ بنا کے چلا جائے، سنیوں کو سنیوں سے لڑا کے چلا۔ ایسے خطیبوں سے، ایسے فتنہ پرور پیروں سے، ایسے جعلی مفتیوں سے بھی تھوڑا سا اپنا دامن بچائیں اور کوشش کریں، جد و جہد بھی کریں اس کے لیے۔ مجھ سے تو مطالبہ روز کرتے ہیں آپ ویڈیو میں، کلپ کے نیچے جو کمنٹس کرتے ہیں، اتحاد اہل سنت۔ اتحاد اہل سنت ایسے ہی ہوگا کہ ایسے لوگوں کو آپ مسترد کر دیں۔ جو بندے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اہل سنت کے لیے کام کرنے کے لیے تو قطعاً تیار نہیں ہیں، یہ کسی اور کا کام کر رہے ہیں، ان کو مسترد کر دیں، ان کو سٹیجوں پہ نہ آنے دیں، ان کے نام نہاد پروگراموں کا بائیکاٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ خود بخود درست ہو جائیں گے، 2 مہینے میں دماغ ٹھکانے پہ آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، ایک طرف ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے اور دوسری طرف مجھے مطالبہ کرتے رہیں گے اتحاد اہل سنت کا، تو ایسے تو اتحاد اہل سنت کبھی نہیں ہوگا۔ اتحاد اہل سنت کے لیے جہاں مجھے آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں کچھ کوشش کروں، وہاں میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ بھی ہر ایسے مفسد آدمی کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فساد پھیلا رہا ہے، اسے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، دور سے سلام کر دیں اس کو، کہ جا اپنا کام کرو بھائی۔ اہل سنت کو اللہ رب العالمین نے طاقت اور قوت دی ہے، یہ جس دن ایک پلیٹ فارم پہ آگا، ان کو اصل تو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ ان کو آنے نہیں دینا، ان کے رستے میں رکھنے ڈالنے ہیں، ان کو آپس میں دست و گریبان رکھنا ہے۔ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں خصوصاً عوام اہل سنت کے ایسے لوگوں کو پہچاننے کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اس یوٹیوب کے، فیس بک کے، ان سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی نہ کوئی پیغام آپ کو دیتا رہوں، جو اللہ نے مجھے تھوڑی بہت سوجھ بوجھ دی ہے سیاسی، اور اس کے ذریعے اپنا پیغام دیتا رہتا ہوں۔ اور ہر شخص کا کام ہے کہ ہمارا پیغام اگر اچھا لگے تو آپ آگے پہنچائیں، کوشش بھی کریں، میں بھی اپنی طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بچیں، آپ بھی کوشش کریں ایسے لوگوں سے بچیں جو فساد کے مرتکب ہو رہے ہیں، فساد فی الارض کے، جو اہل سنت کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں، اہل سنت کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہیں ہونے دے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، یہ مسلک حق ہے، مولا اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ اپنے محبوبوں کا صدقہ، حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد، داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، امام اہل سنت تعالیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولانا شاہ نورانی صدیقی، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کہ طفیل اللہ کریم اہل سنت کو پھر دوبارہ ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے، اور ایسے تمام فتنہ پرور جو ہیں، جو اس وقت بھی فتنہ پروری کرتے تھے، آج بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔